الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال الله تعالى في القرآن المجيد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، عظمت، جاہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے کن فیکن کے ذریعے سے بغیر ستونوں والے آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج منیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محترم حضرات، جیسا کہ ایک چیز آپ کے ذہنوں میں ہے کہ آج کا جو جمعہ تھا وہ فضیلت الشیخ شمیم فوزی حفظہ اللہ قطع کسی وجہ سے وہ نہ آ سکے، جس کی وجہ سے میرا جمعہ رکھ دیا گیا ہے۔ آج اس جمعہ کا موضوع ہے وہ اعمال جو لعنت کا موجب بنتے ہیں۔ وہ کیسے اعمال ہے یا وہ کون سے اعمال ہے جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ رب العالمین کی لعنت کا شکار بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت اس آدمی کے اوپر برستی ہے۔ وہ کیسے اعمال ہے؟ سب سے پہلے لفظ لعنت اللہ رب العالمین نے شیطان کے لیے استعمال کیا ہے۔ شیطان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور سارے فرشتوں اور شیطانوں سے کہا کہ تم جو ہے حضرت آدم کا سجدہ کرو۔ فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو مان لیا۔ شیطان نے کہا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ عابد زاہد عبادت گزار تھا، تو اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، ہم سے بڑھ کر اس کو مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے میں آدم کا سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے انکار کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے شیطان کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اس شیطان کے لیے تیرے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت کی برستی رہی۔ سب سے پہلے جب اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے شیطان کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو لعنتیں اس کے اوپر برستی رہیں گی۔ دراصل لعنت کہتے کس کو ہیں؟ لعنت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا جانا۔ اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہے بندوں کے اوپر، ایسے اعمال کو کرنے کی وجہ سے جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے،
یا جن سے منع کیا ہے یا جن سے روکا ہے، اگر آدمی ان اعمال کو اختیار کرتا ہے یا ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہیں گی اور وہ رحمتوں سے دور کر دیا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا جانا یہ لعنت ہے، اس کے اوپر لعنتیں برستی جائے گی۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ لعنت اس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیا جائے، وہ ذلیل کر دیا جائے، وہ رسوا کر دیا جائے، اس کو لعنت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے جو لعنت کا شکار ہوتا ہے وہ کن اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے ایک بندہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا شکار بن جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہتی ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہتی ہے وہ آدمی دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دیا جاتا ہے، رسوا کر دیا جاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، بلکہ آخرت کے اندر بھی وہ آدمی ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی لعنتیں ان لوگوں کے اوپر برستی ہیں جو ان اعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معاملہ آتا ہے، ہم عقائد کے ساتھ میں شروع کرتے ہیں۔ عقائد کا معاملہ سب سے بڑا معاملہ ہے، کیونکہ ہماری عبادتوں کا دار و مدار ہمارے عقائد کے اوپر ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہماری نمازیں درست ہوں گی، ہمارے حج اور عمرے درست ہوں گے، ہماری زکاتیں درست ہوں گی، ہمارے روزے درست ہوں گے۔ اگر ہمارے عقیدے صحیح نہیں ہے، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، ہم کلمہ تو زبان سے کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے کے اندر کھوٹ ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال ہمارے منہ پر مارے جائیں گے، کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہے ہمارا۔ تو آئیے سب سے پہلے جب لعنت کی بات آئی ہے تو لعنت کا ذکر بھی عقیدے کے ساتھ میں کیا جائے گا۔ ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کیے جائے۔ ہم جتنے اعمال کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کیے جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری وقت ہے، انسان جب آخری وقت میں نصیحتیں کرتا ہے تو بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسی نصیحتیں ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھتا چلا گیا، اللہ کے نبی نے مرض کے بڑھنے کی وجہ سے صحابہ اکرام کو آتے، نصیحتیں کرتے، بتاتے، اور مرض اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے حجرے کے پاس جا کر آواز لگاتے تھے، اللہ کے نبی اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو چلا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے آخر امامت کروائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے سے کوئی آواز نہیں آتی، کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ حضرت بلال نکل کر چلے جاتے ہیں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا آواز دیتے ہوئے کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، لوگ اذان ہو چکی ہے، لوگ نماز کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جائیے جا کر امامت کروائیے۔ اللہ کے نبی نے ماں عائشہ سے کہا، عائشہ ٹپ کے اندر پانی لگایا جائے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے لیے ٹپ کے اندر پانی لگا دیا گیا۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں، اس ٹپ کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈالتے ہیں، پانی کو اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اور پھر کہتے وہیں پر غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ادھر حضرت بلال نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، لوگ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نہیں آتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ جاؤ، جا کر اپنے والد محترم سے کہو، جا کر وہ اس امت کی امامت کروائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا، اللہ کے نبی کی موجودگی میں حضرت ابو بکر نے امامت بھی کروائی۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی مسجد کے اندر آتے ہیں، حالات اتنے بدل گئے تھے کہ اللہ کے نبی کا مرض اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا، اللہ کے نبی اپنے 2 ساتھیوں کا سہارا لے کر مسجد کے اندر نکل کر آتے ہیں، اور ایسے وقت میں آ کر اس امت کی رہنمائی کرتے ہیں، اس امت کو نصیحت کرتے ہیں، اس امت کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے وقت میں منبر پر بیٹھ کر صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی جب مسجد کے اندر گئے تو صحابہ اکرام کو جمع کر کے کہا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہود اور نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔
اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، کیسی کیسی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ مسلمانوں کی جماعت ہے جو قبروں کو سجدہ بنا چکی ہے، ان کے سجدے کر رہے ہیں، اولیاء کے سجدے کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے انبیاء کا سجدے کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ تو آج یہ امت لعنت کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوگی، اللہ کی برکتیں کیسے نازل ہوگی؟ جو امت اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا سجدہ کرنے کے اندر مشغول ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس خوف کو محسوس کرتے ہوئے، اس امت کی رہنمائی کرتے ہوئے، اس امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ اور جو لوگ قبروں کا سجدہ کرتے ہیں، یاد رکھ لیجئے وہ سب سے برے لوگ ہیں، وہ سب سے برے لوگ ہیں۔ ان کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام حبیبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ حبشہ سے گزر رہی تھی، وہاں سے ان کا گزر ایک گرجا گھر کے پاس سے ہوا۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر اپنے نیک لوگوں کی تصویروں کو لٹکا دیے ہیں، نیک لوگوں کی۔ یہود اور نصارہ بھی اس دنیا کے اندر ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا شرک یہ ہے کہ ان کے اندر کا کوئی آدمی بزرگ مر جاتا ہے تو وہ اس کی تصویروں کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے مساجد کے اندر لٹکا دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارا ماحول کیسا ہے؟ کئی جگہوں پر ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جس کو چاہنے والے ہوتے ہیں اگر وہ مر جائے گا تو اس کی قبر، اس کی تصویر کو لا کر اپنے گھروں کے اندر لگا لیتے ہیں، اس کی تصویروں کے اوپر پھولوں کا ہار چڑھا دیتے ہیں اور صبح اور شام اس کو پوچھتے رہتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہے، وہ برہنہ ہے اور مسلمان گھرانہ ہے کہ ان تصویروں کو لٹکایا ہوا ہے، اپنے گھروں کے اندر لٹکا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ایسے لوگ کیا اچھے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے اوپر لعنتیں نہیں برسے گی؟ وہ ان کے سامنے جھکتے ہیں، وہ ان کو مانتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ سب سے برے لوگ ہیں، یہ سب سے گندے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا، رب کی باتوں کو چھوڑ دیا، رب کے حکموں کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا ہے، اللہ کے نبی نے جب گرجا گھر کے اندر ان تصویروں کو دیکھا، ان کے سامنے ذکر کیا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی ان کا نیک آدمی مر جاتا ہے، آج معاملہ ویسا ہی ہے، ہمارے قوم کے اندر مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، جب ان کا کوئی اچھا آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر کو بڑا چڑھا کر بنا دیتے ہیں، اس کو مزار بنا دیتے ہیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اور کچھ سال نکل کر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے عبادتوں کا مسئلہ نکل کر چلا جاتا ہے، اس کے سجدے کرتے ہیں، اس کا میلہ لگایا جاتا ہے، اس کا عرس منایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کہ اس کے اوپر ہمارا عمل ہو رہا ہے، کہ نبی کی حدیث کو ہم ماننے والے بن گئے ہیں، نبی کی حدیث پر ہم عمل کرنے والے بن گئے ہیں۔ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کہاں پر جا رہے ہیں، کس کے نقش قدم پر جا رہے ہیں، کس کے پیروکار بن گئے ہیں، کس کی روش کو ہم نے اختیار کی ہے۔ تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن مسلمان کہنے کے ساتھ میں ہمارے گھروں کے اندر شرک ہے، ہمارے معاشرے کے اندر شرک ہے، ہمارے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے چیزوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس شرک سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اس شرک کو اپنے گھروں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، اس شرک کو اپنے زندگیوں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں بتاؤ؟ ہم کیسے مسلمان ہیں بتاؤ تو صحیح؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ان کا کوئی نیک آدمی مر جاتا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں اور ان کی تصویروں کو اپنے مساجد کے اندر لٹکا دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے برے لوگ ہیں، یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہے گی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ آج ہمارا یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے 11ویں کا مہینہ آتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی ڈھیک چڑھائی جاتی ہے، بکرے ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی ہے جو درگاہوں کے نام پر اپنے بکروں کو ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہے اس آدمی کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، جو غیر اللہ کے لیے اپنے جانور کو لے جا کر ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کے اوپر لعنت ہوگی۔ تھوڑا اور آگے نکلیے، یہ بڑا
کافی طویل موضوع ہے، تھوڑا اور آگے نکلتے ہیں. اور کن لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہے گی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا لعن اللہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر دنیا میں بھی اللہ کی لعنتیں برستی رہے گی اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچا دیتے ہیں. اللہ کو ایذا پہنچانا کیسے ہوا؟ اللہ کو تکلیف پہنچانا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. جو لوگ اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ رحمان اپنے لیے اولاد کو اختیار کر رکھا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھ دی ہے. یہود اور نصارہ کا یہی عقیدہ تھا، وہ لوگ یہی کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہوئی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان کی ایسی باتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو تکلیفیں پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ رحمان کے لیے اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گویا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا کہیں گے تو اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر برستی رہیں گی. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہے. زمانے کو لوگ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے تعلق سے حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے. کیسے تکلیف دیتا ہے؟ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. اور میں خود زمانہ ہوں، میں دن اور رات کو بدلنے والا ہوں، میں دن اور رات کو بدلنے والا ہوں. یہ بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے. اور اللہ کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہے گی. اور جو لوگ اللہ کے علاوہ اب اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، وہ کس انداز میں ایذا پہنچاتے ہیں؟ وہ ایذا زبانی طور پر بھی ہو سکتی ہے، جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں، یہ کانوں کا حلقہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے. ایسے الفاظ اللہ کے نبی کی شان میں اختیار کرتے تھے. اللہ کے نبی کو ان چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، بہت زیادہ تکلیف پہنچتی تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائیں گے ان کے اوپر دنیا کے اندر بھی اللہ کی لعنتیں برستی رہے گی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی لعنتیں ان کے اوپر برستی رہیں گی. اللہ کے نبی کو صرف جسم روحانی ہی نہیں بلکہ جسمانی تکلیف بھی دی گئی ہے. اللہ کے نبی کے اوپر جب نبوت کا اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، اعلان کرنے کے بعد اللہ کے نبی اپنی قوم کے اندر نکل کر چلے جاتے ہیں. وہ قوم اللہ کے نبی کا استقبال کیسے کرتی ہے، کس انداز میں کرتی ہے؟ اللہ کے نبی کا استقبال اس انداز میں ہوتا ہے. کبھی اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنے گھرانے والوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ دیکھو اگر میں یہ بات کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو جب بھی پایا ہے سچا پایا ہے، امانت دار پایا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جب کہا کہ دیکھو تم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العالمین کی گواہی دینا شروع کر دو، تو اللہ کے نبی کے لیے ان کا چچا جس نے نبی کی پیدائش پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا اس کی زبان سے نکلتا ہے تبن لکا یا محمد، اے محمد تیرے دونوں ہاتھ قاقالود ہو جائے کہ تو نے ہمیں اسی لیے یہاں پر جمع کیا تھا. جب اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ تم سارے معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ رب العالمین کو ماننا شروع کر دو، تو اللہ کے نبی کا استقبال کیسے کیا؟ اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے گئے، اللہ کے نبی کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے. اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں تھے، ظالموں نے اللہ کے نبی کے پیٹ کے اوپر اونٹ کے اوجڑے لا کر رکھ دی. اس قدر اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی گئی. یہی تکلیفیں نہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو اس قدر مارا گیا، اس قدر مارا گیا کہ مکہ کے ایک چوراہے میں بے ہوش ہو کر گر پڑے.
کسی نے چھوٹی سی فاطمہ کو کھیلتے ہوئے خبر دی کہ اے فاطمہ، ظالموں نے تمہارے باپ کو اس قدر مارا ہے، اس قدر مارا ہے کہ مکہ کے چوراہے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔ چھوٹی سی فاطمہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آتی ہے، اپنے بابا کے سر کو اٹھاتی ہے، اپنے زانوے مبارک رکھتی ہے، نگاہ آسمان کی طرف اڑتی ہے اور زبان سے الفاظ کہتی ہے، اللہ، ظالموں نے میرے اس باپ کو مارا جس نے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، آج ظالموں نے میرے باپ کو تکلیف دی ہے، میرے باپ کو مارا ہے۔ اللہ کے نبی کو کبھی اس قدر مارا گیا کہ سر سے خون بہتا ہوا جوتوں کے اندر جمع ہو گیا۔ طائف کا موقع ہے، اللہ کے نبی طائف کے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت تو قبول نہیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے پیچھے اپنی قوم کے اوباشوں کو لگا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے اوپر اس قدر پتھر برساتے ہیں کہ سر سے خون بہتا ہوا جوتوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہیں گی۔ اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں ایک آدمی آیا تھا، وہ کیسا ملعون تھا، وہ کیسا ذلیل و رسوا ہوا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی مثال دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسے ذلیل ہوا، سب سے پہلے اس نے آیا کہ اس نے کہا قرآن کے اندر کچھ آیتیں زیادہ ہے، ان کو زیادہ کر دیا گیا۔ اس نے قرآن کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی، قرآن کو بدلنے کی کوشش کی، وہ قرآن کو بدل کر ایک نئی کتاب کی شکل دے دی، کہا یہ اصل قرآن ہے، اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخانہ کتاب کو شائع کرتا ہے، نبی کی شان میں وہ گستاخانہ الفاظ کہتا ہے۔ کچھ دن کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دھرم چینج کر لیا، اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو جیل کے اندر رکھا گیا، کہنے لگا میں خودکشی کر لوں گا۔ یہ ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ ذلت نہیں ہے تو کیا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے پر ابھی کچھ دن پہلے ہمارے قریب ہی کا اس نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر جو مسلمانوں کو ان کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے ہم کہیں گے اللہ ان کے اوپر تیری لعنتیں برستی رہے، وہ ذلیل ہوتے رہے، وہ رسوا ہوتے رہے۔ جنہوں نے نبی کی توہین کی ہے، نبی کی شان میں وہ لوگ گستاخانہ الفاظ کہے ہیں، ہم ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ان کے اوپر لعنتوں کے بارے میں کہیں گے، ان کے ذلیل و رسوا ہونے کے بارے میں کہیں گے، لیکن ہمارا دفاع کرنا ہے۔ ہم اپنے نبی کے پاک و صاف کو بیان کریں گے، اچھی سیرت کو بیان کریں گے، اچھے کردار کو بیان کریں گے۔ آؤ اگر ہماری نبی کی سیرت کو دیکھنا ہے، ہمارے نبی کے کردار کو دیکھنا ہے، آؤ یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، یہ ہمارے نبی کا کردار ہے، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں کس انداز میں رہتے تھے، کیسے رہتے تھے، اس سیرت کو اٹھا کر پڑھ لو۔ تو میرے بھائیوں، جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو اعزا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ اس کے بعد آئیے معاشرے کے اندر ایک اور برائی، وہ کیا ہے؟ شراب کی لعنت ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ دیکھو ان برائیوں کے اندر ملوث ہے، شراب کے اندر ملوث ہے۔ شراب اس معاشرے کے اندر عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شراب کوئی اچھی چیز ہے، اور شراب کے ساتھ میں کچھ چیزیں بھی ہے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں بری لگے گی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر ذرہ برابر بھی نشہ ہوگا، ذرہ برابر بھی نشہ ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہے، وہ کسی بھی طریقے کا کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے۔ ہم کو بچنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کتاب اللہ کو ماننے والے، ہم سنت رسول کو ماننے والے، ہم نبی کے حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم کو ماننا ہے کہ ہاں یہ چیزیں حرام ہیں، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے شراب کے تعلق سے بتایا، شراب کے تعلق سے کہا ہے کہ دیکھو اس شراب کی وجہ سے 10 لوگوں کے اوپر لعنتیں برستی۔ کتنے لوگوں کے اوپر؟ 10 لوگوں کے اوپر لعنتیں برستی ہے۔ ابن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شراب پر اللہ کی لعنت ہو۔ بذات خود شراب لعنتی چیز ہے، بذات خود شراب لعنتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے پینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے پلانے والے کے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تھوڑا میرے بھائیوں میں یہاں پر رک کر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر شراب کی محفلیں بھی رہتی ہے۔ شراب کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ شراب کا انتظام کرنے والا وہ آدمی ہے جو شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا، شراب کو پیتا نہیں ہے۔
تو پھر شراب کو اگر نہیں پیتا ہے، اگر وہ اپنی مجلس کے اندر شراب کا اہتمام کرے گا تو کیا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں آئے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں آئے گا؟ لوگ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا لیکن پلاتا ضرور، میں شراب پلاتا ہوں، تو آپ کے اوپر بھی لعنت برسے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میں گٹکا نہیں کھاتا ہوں لیکن دوست کو کھلاتا ہوں، میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں دوست کو پلاتا ہوں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ میں تمباکو نہیں کھاتا ہوں دوست کو کھلاتا ہوں۔ تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ اگر آپ جب اس چیز کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہ غلط ہے، وہ حرام ہے، اس کی وجہ سے نشہ ہوتا ہے، تو آپ اپنے دوست کے لیے اس کو کیسے پسند کرتے ہیں؟ کس طریقے سے پسند کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے لیے اس کو حرام سمجھتے ہیں تو سامنے والے کے اوپر بھی اس کو حرام سمجھنا لازم ہے، اسے روکنا ضروری ہے، یہ کہنا ضروری ہے کہ حرام چیزیں ہیں اور حرام چیزوں کے اندر تعاون نہیں ہو سکتا ہے، حرام چیزوں کے اندر اپنے پیسے کو نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا شراب پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے پینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے پلانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کے بیچنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے خریدار پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے نچوڑنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کے اٹھانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جس کے لیے اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور اس کی قیمت کھانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ 10 لوگ لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، 10 لوگ۔ یہ اتنی قبیح چیز ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہ ام الخبائث ہے، یہ برائیوں کی ماں ہے۔ آج موجودہ معاشرے کے اندر ہمارا نوجوان طبقہ اس چیز کے اندر ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یاد رکھ لینا ان چیزوں کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر، ان نوجوانوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہے گی۔ تھوڑا اور آگے نکل کر چلے جاتے ہیں میرے بھائیوں، آج موجودہ معاشرے کے اندر ایک سب سے بڑا الجھتا ہوا مسئلہ ہے، الجھتا ہوا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حلالہ کا ہے، حلالہ کا مسئلہ۔ یہ بڑا ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو لے کر ٹی وی ڈیبیٹوں کے اندر ہم سے کہا جاتا ہے یہ حلالہ والا مولوی ہے۔ بڑا تکلیف ہوتی ہے، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام نے کہا ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہے برسے گی۔ آج ان چیزوں کو لے کر اسلام کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، مسلمان علماء کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، اور اتنے بے شرم مسلمان ہیں کہ ان ٹی وی ڈیبیٹوں کے اندر جا کر بیٹھ کر اپنے آپ کو رسوا کروا کر چلے آتے ہیں۔ ان کو جواب دینے کے اندر ان کو جواب دینے کے لیے ان کی زبانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر جو حلالہ کرتا ہے، یا بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے ایک ایسا نظام قائم کر دیا ہے۔ دیکھیے کچھ غلط فہمیاں ہیں ہمارے اندر، کچھ غلط چیزیں ہیں، ان غلط فہمیوں کو ختم کرنا ہے، ان غلط چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ وہ کیسے ختم ہوگی؟ جب ہم سنت کو اپنائیں گے، جب نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، جب رب کے حکموں کو ہم ماننا شروع کریں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیونکہ آج ہم سنتوں سے دوری اختیار کر چکے ہیں، آج ہمارے یہاں غیروں کی چیزیں آ گئی ہے، غیروں کے اقوال آ چکے ہیں، ائمہ کے اقوال آ چکے ہیں، جبکہ حدیث کی موجودگی میں یہ سارے چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے لیے ایک نظام قائم کیا، طلاق کے لیے ایک نظام قائم کیا ہے۔ کہا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو حالت طہور کا انتظار کرے، حالت طہور کا انتظار کرے، جب وہ عورت پاک ہو جائے بغیر ہم بستری کے طلاق دی جائے۔ کیا کیا جائے؟ بغیر ہم بستری کے طلاق دی جائے، اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا ہے کہ 3 مہینے تک اس کو اپنے پاس رکھے۔ کتنے مہینے تک؟ 3 مہینے تک اس کو اپنے پاس رکھے، اور اس درمیان میں ہو سکتا ہے کہ بیوی کی محبت جاگ جائے، اور اگر اختیار کر لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ ادھر ایک ہی مجلس کے اندر طلاق 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 3 مرتبہ بول دیا جاتا ہے، طلاق طلاق 3 مرتبہ بول دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں نہ دیے جائے، کیونکہ یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد ستم یہ ہے اس کے اوپر کہ ان تینوں کو 3 سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ ایک ہی ہے۔
جبکہ وہ ایک ہی ہے. یہاں پر تینوں کا تین سمجھا جاتا ہے. جب ایک طلاق دی جاتی ہے، 3 مہینوں میں بندہ اپنی بیوی سے نہیں ملتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے دونوں کی جدائی ہو جاتی ہے. اس کے بعد 1 مہینہ 10 دن کے بعد بیوی چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر پہلے والا شوہر واپس لوٹانا چاہے تو یہاں گنجائش ہے. یہاں گنجائش ہے. وہ نکاح جدید کے ذریعے سے اپنے نکاح میں لا سکتا ہے. نکاح جدید ہوگا، واپس سے دوسرا نکاح ہوگا، پھر جو ہے مہر قرار دیا جائے گا، پھر ولیمہ ہوگا، اس کے ذریعے سے واپس لوٹایا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے کیا رکھا ہے؟ 3 طلاقیں ہو گئی، اب جو ہے یہاں پر حلالہ ہوگا. حلالہ کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کو تیار کیا جائے گا، وہ وقتیہ طور پر اس سے شادی کر لے گا، پھر طلاق دے گا، طلاق دینے کے بعد وہ نکاح کر لے گا. یہ کیسا نظام ہے؟ ایسے لوگوں کے تعلق سے جو حلالہ کی دکانیں کھول کر رکھے ہوئے ہیں، جو حلالہ کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو حلالہ کرتا ہے اور حلالہ کرواتا ہے. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سانڈ کے تعلق سے نہ بتا دوں جس کو ہدار پر لیا گیا ہو؟ اللہ کے نبی کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ یہ حلالہ کرنے والوں کا، یہ حلالہ کرنے والوں کا اللہ کے نبی ان چیزوں کے ذریعے سے تشبیہ دے رہے ہیں. کیا میں تمہیں ہدار پر لیے ہوئے سانڈ کے تعلق سے نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتا دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہدار پر لیا ہوا سانڈ وہ ہے جو حلالہ کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کے تعلق سے کہا ہے اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو حلالہ کرتا ہے اور حلالہ کرواتا ہے، دونوں کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا. تو گویا کہ یہ ساری چیزیں لعنت کا سبب بننے والی ہے. ان چیزوں کی وجہ سے ان بندوں کے اوپر جو حلالہ کرتے ہیں، حلالہ کرواتے ہیں، ان ساروں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہیں گی. ان ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے. ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنتیں برستی رہتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے تعلق سے، مردوں کے تعلق سے کہا ان کے لباس مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کی بول چالوں کا انداز الگ الگ ہے. لیکن معاملہ کیا آتا ہے؟ جب مرد عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس مرد کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی. اگر عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں کے چال چلن کو اختیار کرتی ہے، مردوں کے لباس کو اختیار کرتی ہے، ایسی عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی عورت کی چال چلن کو اختیار کرے، یعنی بات کرنے میں عورتوں کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے، وہ نخرے کرنا عورتوں کی طرح، وہ ان کی کیفیتوں کو اختیار کرنا، اللہ کے نبی نے ایسے مردوں کے تعلق سے کہا ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کو اختیار کرتی ہے، مردوں کے طرز و طریقے کو اپناتی ہے، ایسی عورتوں کے اوپر کہا ہے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کا لباس اختیار کرتا ہے، جو عورتوں کا لباس اختیار کرتا ہے. جب لباس کا معاملہ آتا ہے تو کئی ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کا لباس ان کے ٹکنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، جبکہ مردوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے ان کا لباس ٹکنوں سے اوپر ہو. میرے بھائیو، یہ حدیث کی خلاف ورزی ہے جو آج ہمارے موجودہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس مرد کے تعلق سے کہا ہے جو اپنے ازار کو، اپنے پیٹ کو، پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے رحمتوں کو نازل نہیں فرماتا ہے. تو ایسا آدمی کیسے رحمتیں حاصل کرے گا جو سنت رسول کے خلاف چلے گا، جو سنت رسول کے اوپر عمل نہیں کرے گا؟ میرے بھائیو، ہر حال میں ہمیں سنت رسول کو اپنانا ضروری ہے. یہاں پر اللہ کے نبی نے خاص کر کے کہا ہے کہ جو مرد عورتوں کا لباس اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہے گی. آج کئی لوگ ہیں جو اپنے حلیوں کو بدل کر، اپنے لباس کو بدل کر، اپنے عادات و اطوار کو بدل کر غیر چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں. کبھی وہ عورتیں بن رہے ہیں، کبھی وہ عورتوں کا روپ دھارن کر رہے ہیں. ایسے مردوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہے گی. اور ان عورتوں کے اوپر جو مردوں کا لباس اختیار کرتے ہیں، عورتوں کے تعلق سے تو آج لباس ایسے آ گئے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 2 قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے، وہ میرے باپ کے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کے مطابق موافق
ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کے اوپر برسائیں گے. اور دوسری وہ عورتیں ہوگی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نساؤن کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی. آج ایسا لباس جو عورتوں کے لیے حرام ہے، اسلام نے حرام قرار دیا ہے، جس کے اندر سے جسم کے اعضاء نظر آ جائے، وہ لباس کو اختیار کرے عورت، تو کیا اس کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں برسے گی؟ ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہی برسے گی. اور ان کے تعلق سے کہا ہے وہ لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ نظر آئیں گی، ان کے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے، ان کے جسم کی چیزیں نظر آئیں گی. اور یہ عورتوں کی صفت یہ بتلائی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنی طرف دوسروں کو مائل کرنے والی، یا خود کو دوسروں کی طرف مائل کرنے والی، یا دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی. ایسی عورتیں ہوگی. اور ان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کے مانند ہوں گے. ایسی عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو کو تک بھی محسوس نہیں کرے گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جائے گی. تو ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برسے گی جو مردوں کا لباس اختیار کریں گی، مردوں کے حلیے کو اختیار کریں گی. آج دنیا کے اندر ایسی عورتیں جو مردوں سے کندھے سے کندھا ملا کر، زمانے سے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی عورتیں مردوں کا لباس اختیار کرتی ہے، مردوں کی چیزوں کو اختیار کرتی ہیں. ایسی عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی جو مردوں کا لباس اختیار کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے میرے بھائیوں، ایک اور چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص کر آج موجودہ معاشرے کے اندر رشوتوں کا دور عام ہوتا چلا جا رہا ہے، فیصلوں کو بدلا جا رہا ہے، حکموں کو بدلا جا رہا ہے. کس طریقے سے بدلا جا رہا ہے؟ رشوتیں دے دے کر کے بدلا جا رہا ہے، رشوتیں دے دے کر کے بدلا جا رہا ہے. کوئی آدمی طاقتور ہے تو وہ جو ہے سامنے والے کو رشوتیں دے کر فیصلہ اپنے حق میں لینے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی فیصلوں میں رشوت لینے اور رشوت دینے کا کام کرتا ہے ان دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، ان دونوں کے اندر اللہ کی لعنت ہوگی. دونوں کے اوپر جو فیصلہ کر رہے ہیں ان کو رشوتیں دے کر اس فیصلے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برسے گی. اللہ کی لعنت ہو اس آدمی کے اوپر جو فیصلے میں رشوت لیتا ہے اور رشوت دیتا ہے. رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برسے گی. ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو میرے بھائیوں ان ساری چیزوں سے یہ لعنتی اعمال ہیں. بعض جگہوں پر جو ہے صحابہ کو گالی دینے کے بارے میں آیا ہے، بعض جگہ پر جو ہے دلیلوں کو رد کرنے کے تعلق سے آیا ہے کہ حق بات پہنچے گی وہاں پر انکار کریں گے ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنتیں برسے گی. اور بعض جگہوں پر جو ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنتیں برسے گی. کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی رہے گی. یہ جتنے لعنت کام ہے، یہ جتنے جن چیزوں کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے، مسلمانوں کو چاہیے ان سارے لعنتی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے. کیونکہ جب یہ لعنت برسے گی دنیا کے اندر بندہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور جب آخرت میں جائے گا ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے ہاں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہوگا. وہاں پر بھی ذلت اٹھانی پڑے گی، وہاں پر بھی رسوا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ایسا آدمی دو چار ہوگا جو اس طریقے کے اعمال کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو برسا، اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتوں کو نازل فرما. اللہ بارشوں کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہے، اللہ ہمارے اوپر موسلادھار بارشوں کو نازل فرما. اللہ ایسی بارشوں کو نازل فرما جو ہمارے لیے نفعمند ثابت ہو، نقصان سے خالی ہو. اللہ نقصان والی بارشیں نہ برسا، اللہ فائدے والی بارشیں ہمارے اوپر برسا. اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ
اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ مسلمہ بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ فلسطین کے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ سارے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچا لے، اللہ ہم میں جو بیمار حال ہیں اللہ انہیں شفا کلی عطا فرما، اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور کر دے، اللہ ہمیں جو قرض دار ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے سامان مہیا کر دے، اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو تو دور کر دے، اللہ سب کے دکھوں کو تو دور کر دے، اللہ سب کی زندگیوں کے اندر آسانی عطا فرما، اللہ سب کو حلال رزق عطا فرما، اللہ رزق کے اندر کشادگی عطا فرما، اللہ گھروں کے اوپر دکانوں کے اوپر اللہ خیر و برکت نازل فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنا دے، اللہ تیرے احکام کو بجا لانے والا بنا دے، اللہ تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ تیرے نبی کی سنتوں کو عام کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، ان الله امر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ذكر الله تعالى ولا تمهم وكبروا.